السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، میں احتشام نظامی قاسمی۔ آج 9 اکتوبر 2024 ہے۔ بھارت کے سبھی مسلمان متوجہ ہوں، اس وقت کی 3 بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ دوستو، ایک خبر ہے مسجد میں آج قرآن کو جلایا بے حرمتی کی، مسلمانوں کو مارا پیٹا گیا۔ دوسری خبر ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کا بڑا اعلان۔ تیسری خبر ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ایک اہم خبر شائع کی گئی ہے۔ آئیے دوستو تفصیل سے ان تینوں خبروں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تریپورہ سے حیران کن خبر موصول ہو رہی ہے۔ درگا پوجا کے لیے چندہ نہیں دینے پر مسلمانوں کے ساتھ بڑا فساد ہو گیا، مسلمانوں کے اوپر ہندوتوادی ٹوٹ پڑے۔ بھارت کی ریاست تریپورہ میں مسلمانوں کے خلاف فساد پھوٹ پڑا۔ خبروں کے مطابق کم از کم ایک شخص کی موت ہوئی ہے۔ ہندو بھیڑ نے مسجد پر حملہ کیا، مقدس قرآن کو جلایا، مسلم اقلیت کی دکانوں میں بھی آگ لگائی گئی ہے۔ ہندوتوادیوں کے اس فساد کا سبب مسلم خاندان کی طرف سے درگا پوجا پنڈال کے لیے چندہ دینے سے انکار کو بتایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے چندہ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد یہ فساد برپا ہو گیا۔ مودی کی حکومت کے تحت بھارتی مسلمانوں کی اقلیت روزانہ نشانہ بن رہی ہے۔ مسلم عبادت گاہوں پر حملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، نفرت اور ہراسانی کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور مودی حکومت یا تو محض تماشائی ہے یا کئی دفعہ انتہا پسند ہندوؤں کی حوصلہ افزائی تک میں ملوث ہے۔ جو مسلم مخالف کارروائیوں میں شامل ہے انہیں مودی سرکار بڑھاوا دیتی ہے۔ جب سرکار خود ظلم و تشدد اور ہندوتوادی وارداتوں کی سرپرستی کر رہی ہے تو مسلمانوں کو امن و سلامتی کیسے حاصل ہو، اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ بھارت کے مشہور جرنلسٹ پترکار سمیع اللہ خان صاحب نے یہ رپورٹ شائع کی ہے، اور سمیع اللہ خان صاحب نے کہا کہ یہ آخرکار یہ کب تک چلتا رہے گا۔ دوستو دوسری خبر ہے 3 نومبر 2024 کو دہلی میں منعقد ہونے والی کل ہند تحفظ آئین و قومی یکجہتی کانفرنس کی تیاریاں شروع۔ ہمارا یہ ملک جن نازک حالات سے گزر رہا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ برسر اقتدار جماعت کی مسلم مخالف بلکہ ملک مخالف پالیسیوں کی وجہ سے پورا ملک انارکی کا شکار ہے، حتیٰ کہ ملک کا آئین بھی خطرے میں ہے۔ ان سب احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر ذی وقار امیر الہند جناب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے 3 نومبر 2024 بروز اتوار اندرا گاندھی اسٹیڈیم دہلی میں کل ہند تحفظ آئین و قومی یکجہتی کے عنوان پر ایک عظیم الشان کانفرنس کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کانفرنس کو اپنے مقاصد میں کامیاب بنانے کے لیے جمعیت کی ذیلی یونٹوں نے کوششیں شروع کرتی ہے۔ دوستو 3 نومبر 2024 کو دہلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانب سے ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا۔ تیسری خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، وقف ترمیمی بل منظور نہیں، جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین۔ وزیر اعلیٰ جھارکھنڈ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وفد کی ملاقات۔ دوستو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک لیٹر پیڈ جاری کیا جس میں لکھا گیا کہ رانچی 9 اکتوبر 2024 جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ جناب ہیمنت سورین نے وقف ترمیمی بل کو غیر آئینی، غیر جمہوری اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی فرقہ وارانہ ذہنیت اور سماج کو بانٹنے کی سوچ کا آئینہ قرار دیا۔ یہ بات انہوں نے آج آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد سے کہی۔ وقف کانفرنس کے موقع پر یہ ملاقات عمل میں آئی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وفد کی قیادت بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی۔ وفد میں بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، مولانا ابو طالب رحمانی ممبر بورڈ، اور جھارکھنڈ میں موجود بورڈ کے ممبران ڈاکٹر محمد یاسین قاسمی، مولانا مفتی نذر توحید اور ڈاکٹر مجید عالم شامل تھے۔ اقلیتی امور کے وزیر جناب حفیظ الحسن انصاری نے اس ملاقات کے لیے کلیدی رول ادا کیا۔
اور ملاقات میں بھی موجود رہے۔ سب سے پہلے صدر بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے تفصیل سے اسلام میں اوقاف کی اہمیت اور اس کے تقاضوں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ جتنی اوقافی املاک ہے وہ سرکار کی زمینیں نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے مسلمانوں نے ہر دور میں مساجد، عیدگاہوں، قبرستان، درگاہ و مدارس کے لیے بطور صدقہ جاریہ اپنی ذاتی املاک کو وقف کیا ہے، اور کئی خیراتی و انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اپنی املاک کو وقف کیا ہے، جس سے مسلم و غیر مسلم سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا نے موجودہ وقف ترمیمی بل 2024 کے ذریعے کس طرح حکومت وقف ایکٹ 1995 کو کمزور کر کے سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈوں کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لے کر وقف املاک پر قبضے کا راستہ ہموار کر رہی ہے۔ مولانا نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی کہ اگر وقف بل پارلیمنٹ میں دوبارہ پیش کیا گیا تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے ممبران پارلیمنٹ اس کی پرزور مخالفت کریں اور اسے مسترد کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا کہ حکومت کا پہلا نشانہ تو مسلمان اور ان کی اوقافی املاک ہو سکتی ہے، تاہم اس کے بعد اندیشہ ہے کہ سکھوں، عیسائیوں، بدھسٹوں اور ہندوؤں کی اوقاف کا بھی نمبر آئے گا۔ بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے بورڈ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مسلمانوں کا ایک مشترکہ اور متفقہ پلیٹ فارم ہے۔ بورڈ کی آواز تمام مسلمانوں کی آواز ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جواب میں کہا کہ میری حکومت پوری طرح آپ کے ساتھ ہے، ہم کل ہی اپنی کابینہ سے اس کے خلاف ایک قرارداد منظور کریں گے۔ میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ ہمارے ممبران پارلیمنٹ بھی پوری طاقت سے ایوان میں اس کی مخالفت کریں گے۔ آخر میں وفد نے بورڈ کی جانب سے بل کے جائزے پر مبنی ایک تفصیلی نوٹ بھی وزیر اعلیٰ کو سونپا اور ان کے پرجوش اور حوصلہ افزا اظہار خیال اور حمایت پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ دوستو، یہ 3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا۔ یہ بہت افسوسناک خبر ملی کہ تریپورہ میں مسجد پر کیسے حملہ کیا، مسجد میں قرآن شریف کی بے حرمتی کی، قرآن کو جلایا، مسلمانوں کو مارا پیٹا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درگا پوجا پنڈال میں مسلمانوں نے چندہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، بھارت کے بڑے جرنلسٹ صحافی سمیع اللہ خان نے رپورٹ شائع کی ہے اور جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بھی یہی رپورٹ بتائی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا۔ آئے دن اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ مسلمان وقف ترمیمی بل کو لے کر بھارت کے تمام مسلمان اکٹھا ہو گئے تھے اور سبھی اس کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے، لیکن ایک منصوبہ بند سازش کے تحت کیسے سازش کر کے 2 شیطانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروائی گئی۔ ایک نے بہت بڑی گستاخی مہاراشٹر میں کی، دوسرے نے بہت بڑی گستاخی اتر پردیش میں کی، لیکن ابھی تک ان ظالموں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی گئی ہے، نہ ہی ان کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے، نہ ہی ان کو کیفیت کردار تک پہنچایا گیا ہے، اور تمام مسلمانوں کے ذہن بٹ گئے ہیں، سبھی مسلمان پریشان ہیں۔ کتنی بڑی تکلیف پہنچائی گئی مسلمانوں کو نبی کی شان میں گستاخی کر کے، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اور مولانا ارشد مدنی صاحب 3 نومبر 2024 کو دہلی میں ایک بڑی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، بھارت کے مسلمانوں کے اللہ تعالی نصرت و مدد فرمائے۔ بھارت کے مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو کوئی بھی مار دیتا ہے، کوئی بھی پیٹ دیتا ہے، کوئی بھی نبی کی شان میں ایرا گیرا آ کر گستاخی کر دیتا ہے، کوئی بھی کہیں مسجدوں پر بلڈوزر، کہیں مدرسوں پر، کہیں درگاہوں پر، کہیں قبرستان پر بلڈوزر چل رہا ہے۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اللہ تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے مسلمانوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، نہ عوام میں اتفاق ہے، نہ لیڈران قائدین میں اتفاق ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں ہے، یہ سب اپنے آپ قائد بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔